صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد. ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے. ایک اور صلوات پڑھیے. تو بہرحال یا میں ایسا قریب ہے محرم سے پہلے یہ سب خراب وراب بھی ہوتا ہے. پڑھیے اچھی صلوات پڑھیں کچھ ہے پڑھیے. تو اس ثواب کی مجلس ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہر شخص کو اس دنیا سے جانا ہے جو دنیا فانی ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اس دنیا میں جتنا ہو سکے نیکیاں کرے، جتنا ہو سکے نیک اعمال انجام دے. اور جب اس دنیا سے جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس دنیا میں نیک عمل انجام دیا ہے تو اسے اجر ملے گا، لیکن جو اہم چیز ہے وہ ولایت اہل بیت معصومین علیہم السلام. کہ اگر جو ہے محبت اہل بیت معصومین علیہم السلام نہیں ہے تو پھر لاکھ اس دنیا میں عمل انجام دے اس کا جو ہے کوئی اجر نہیں ملے گا. اگرچہ نماز ہو، روزہ ہو، سب جو اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. اصل جو ہے دار و مدار وہ محبت اہل بیت معصومین علیہم السلام پہ. لہذا آپ دیکھیں کہ انسان اس دنیا میں اس قدر مصروف ہے، اور ظاہر سی بات ہے شیطان جو ہے وسوسہ پیدا ڈال دیتا ہے، وسوسہ دل میں ڈال دیتا ہے، اور انسان صرف جو ہے اس دنیا کے بارے میں سوچتا ہے نا، اس دنیا کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. یا مثلا جو ہے دولت نہیں ہے تو پریشان ہے کہ ہم جو ہے غریب ہیں، لیکن اسے جو ہے اس بات کا شکر بجا لانا چاہیے کہ پروردگار نے صحت دی ہے، جتنا شکر بجا لائے تو وہ کم ہے. لیکن انسان جو ہے اس دنیا میں اس قدر جو ہے مشغول اور مصروف ہے کہ آپ جو ہے اگر کسی سے بھی سوال کیجئے کہ آپ مسجد میں کیوں نہیں آتے تو یہی کہے گا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے نا. وقت اتنا ہماری کہ یہ تو تکیہ کلامی ہو گیا ہے نا. مجلس میں کیوں نہیں آتے؟ وقت نہیں ہے. مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ وقت نہیں ہے. ہوتا ہے نا جماعت سے نماز کرنے میں وقت نہیں ہے، یعنی تکیہ کلام ہو گیا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. لیکن اتنی مشغولیت کے بعد بھی اگر انسان جو ہے اگر ٹائم نکال لیتا ہے تو پھر وہی ٹی وی ہے، فیس بک ہے نا، واٹس ایپ وغیرہ یہ سب جو ہے نا، اگر نہیں وقت ہونے کے باوجود بھی اگر وقت نکال لیتا ہے تو ان چیزوں کے لیے انسان جو ہے وقت نکال لیتا ہے. اور اب تو خیر ایک رجگا ہو گیا ہے نا، رات بھر جو ہے جگنا، اور جب صبح کی نماز کا وقت جب قریب ہوتا ہے تب کیا کرتے ہیں؟ جمائی لیتے ہیں وقت سے پہلے. آپ کی بات نہیں ہے، عمومی بات ہو رہی ہے، دل پہ نہ لیجئے گا آپ لوگ. ہمارا مقصد نہیں ہوتا ہے مثلا کسی کی دل آزاری نہ ہو، ہے نا مسئلہ. تو جب صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس سے پہلے جمائی لیتے ہیں، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ سو جاتے ہیں. معصومین نے فرمایا کہ رزق کے سلسلے سے فرمایا کہ جہاں تمام چیزیں بیان کیے وہی یہ کہ صبح سویرے ہے نا سحر کے وقت مثلا جو مصروف ہیں جانا آنا رہتا ہے آفس وغیرہ تو بات ہی الگ ہے نا، یعنی بیدار رہے ہے نا جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے. کہ جب ایک شخص آیا نا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا بہت ہم تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، ہاتھ خالی ہے. تو امام نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کئی چیزیں جو ہے امام نے سوال کیا کہ مثلا جو ہے تم معلوم ہوتا ہے کہ طلوع فجر تک سوتے رہتے ہو. کہا کہ نہیں مولا ہم جو ہے سوتے ہی نہیں ہیں،
جب تک جو سورج نہ نکل جائے نہیں سوتے ہیں. تمام چیزیں جو امام نے سوال کیا. تو پھر ایک چیز یہ بھی کہا کہ اس کا مطلب تم یہ کہ والدین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتے. تو اس نے کہا کہ ہاں مولا یہ چیز ہے. تو امام نے کہا کہ اسی وجہ سے تم تنگ دست ہو. تو بہرحال کہ شیطان جو ہے, جو بات کہتی یاد ہے نا, کہ شیطان جو ہے وسوسہ پیدا کر دیتا ہے. اور دیکھیے کس طریقے سے شیطان جو ہے آخری انجام تک پہنچا دیتا ہے. ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد عبادت گزار, اور وہ جو ہے ایک گوشے میں پہاڑی پہ چلا گیا, اور جانے کے بعد جو ہے دن رات عبادت کر رہا تھا. رات دن جو ہے صرف عبادت میں, یہاں تک اس منزل پہ پہنچ گیا تھا کہ اگر کسی کے لیے دعا کر دے تو فوراً اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی. اگر سر پہ ہاتھ رکھ دے تو شفا مل جاتا تھا. اس قدر جو ہے نا. اب ظاہر سی بات ہے ایک گوشے میں صرف جو ہے دن رات عبادت کرتا تھا. تو ایک بادشاہ تھا, اور بادشاہ کی ایک لڑکی تھی خوبصورت, بیمار پڑ گئی. اب جو ہے ادھر ادھر لے گیا, بہرحال صحت مند نہیں ہوئی. تو لوگوں نے یہ کہا کہ ایک شخص, ایک عابد ہے بنی اسرائیل کا, ایک عابد ہے, ایک گوشے میں رہتا ہے. دیکھیے شیطان کیسے کہاں سے کہاں لے آتا ہے, بہت دقیق بات, غور سنیے گا. کہ ایک گوشے میں رہتا ہے اور جو ہے وہ دن رات عبادت کرتا ہے. بادشاہ سے کہا کہ اپنی لڑکی کو لے جاؤ, وہ جو ہے دعا کر دے گا, صحت یاب ہو جائے گی. خیر اس لڑکی کو لے کر گئے. اب وہ عبادت کرتا رہا. بادشاہ جو ہے وہ بادشاہ کی بیٹی تھی, اور وہ عابد جو ہے وہ عبادت کرتا رہا. بہرحال لوگ منتظر تھے کہ دعا کر دے, لیکن عبادت کرتا تھا. اب لوگوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ رہنے دیجیے لڑکی کو یہیں, یہ عابد جو ہے عبادت سے فارغ ہو جائے گا تو دعا کر دے گا. تو کہا ٹھیک ہے, ہم جو ہے واپس جاتے ہیں, چند لمحے کے بعد آئیں گے, پھر اپنی لڑکی کو لے جائیں گے. اب اس کے بعد جو ہے عبادت تمام کر کے اب جو ہے دعا کر دیا, اس کی لڑکی صحت مند ہو گئی. اب جب صحت مند ہو گئی تو اب آپ دیکھیں یہ عابد, اب شیطان آیا دل میں, اور آنے کے بعد اب دل میں وسوسہ پیدا کرا. دیکھو بہت سے عابد اور طبیب سب موجود تھے. یہ بادشاہ ہے, بادشاہ جو ہے کہیں اور لے کر کہیں اور بھی لے جا سکتا تھا نا, کسی اور عابد کے پاس لے جاتا, کسی اور طبیب کے پاس لے جاتا. یہ تمہارے ہی پاس لے کر کیوں آیا؟ یعنی اللہ نے تمہارے پاس یہ نعمت بھیجی ہے. اب دیکھیے اس کے دل میں بھی ہے نا وسوسہ آ گیا کہ اللہ نے بھیجا ہے, ورنہ تو بہت سے عابد تھے, طبیب تھے, کہیں بھی جاتا تمہارے ہی پاس جو ہے لے کر آیا. اب اس کے بعد جو ہے اس کے دل میں وسوسہ پیدا کیا. بہرحال اس نے جو ہے گناہ کیا. اب جب گناہ کیا تو اب اس کے بعد سوچنے لگا کہ یہ تو بادشاہ کی بیٹی ہے, اب تو سزا ہوگا, قید خانے میں ڈال. اب پریشان ہے, کرے تو کیا کرے. پھر شیطان نے اس کے دل میں راہ نکال دیا. کہا کہ کیا ہونا چاہیے. اب شیطان نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ کہیں گڈھا کھود کر اسے دفن کر دو, پتہ ہی نہیں چلے گا. تم کہہ دینا کہ ہم نے دعا وغیرہ کر دیا اور صحت مند ہو گئی, یہاں سے چلی گئی. اب کہاں گئی اور ہمیں جو ہے معلوم نہیں. اب اس نے جو ہے اسی طریقے سے انجام دیا, اسے دفن کر دیا, جوان لڑکی کو دفن کر دیا. اب ادھر جو ہے وہ بادشاہ کے افراد وہ آئے کہ لڑکی کہاں گئی. اس نے کہا تو ہم نے تو اپنا پھونک جھاڑ دیا, جو بھی کرنا ہو ہے نا, دعا وا کر دیا, صحت مند ہو گئی اور لڑکی جو ہے چلی گئی. اب لوگ جو ہے تلاش کر رہے ہیں, لیکن جو ہے لڑکی ملتی ہی نہیں. اب آ کے جو ہے شیطان نے جو ہے ادھر حرکت شروع کر دیا. کہا کہ جاؤ اور جانے کے بعد دیکھو ادھر کہیں ہے نا زمین ومین نے دفن تو نہیں کر دیا ہے. اب جو ہے وہ آئے, اور آنے کے بعد دیکھا, اب کیا دیکھا تو اسے قتل کر کے دفن کر دیا. اب اس عابد کو پکڑ کر لے کر چلے. اب یہ ہوا کہ سزا دی جائے, تو اب سزا یہ معین ہو گیا کہ اب جو ہے اسے پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. پھر جو ہے ادھر شیطان گھوم کر آ گیا. کہا پہچانا؟ کہا نہیں. کہا ہم شیطان ہیں, اور دیکھو تم یہاں تک آ گئے. کہاں دیکھو تمہاری وجہ سے تو آ گئے, لیکن یہ بتاؤ کہ ابھی کوئی راستہ ہے؟ کہا ایک راستہ ہے, بچ جاؤ گے. اور جب بچ جاؤ گے تو پھر عبادت کرنا ہے نا, توبہ کر لینا, زندگی جو ہے رہے گی تو پھر سب کر سکتے ہو. تو کہا کہ کون سا راستہ ہے؟ کہا راستہ یہ ہے کہ تم ہمیں خدا مان لو اور وحدانیت کے پروردگار کا انکار کر دو, تو ہمیں خدا مان لو, پھر جو ہے بچ جاؤ گے پھانسی سے, پھر عبادت کر لینا, توبہ وغیرہ کر لیں, زندگی رہے گی تو ہے نا سب کر سکتے ہو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اور ادھر جیسے ہی ہے نا
تسلیم کیا اور فوراً جو ہے اسے پھانسی پہ لٹکا دیا گیا. معلوم یہ ہوا کہ چلا گیا سب عبادت دین سب جو ہے آخری وقت. اب آپ دیکھیں کہ شیطان جو ہے کس طریقے سے ہے نا انسان کو جو ہے نیکیوں سے راہ راست سے ہٹا دیتا ہے. اب انسان دیکھیں شیطان کا جو عمل ہوتا ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ شیطان جو عمل انجام دے گا. کبھی کبھی جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے, بیان کر دیا آپ کو کہ ایک مرتبہ ایک عابد تھا, ایک شخص تھا, اس کی صبح کی نماز جو ہے وہ کبھی قضا نہیں ہوئی تھی. سمجھ گیا, کبھی جو ہے صبح کی نماز اس کی قضا نہیں ہوئی تھی. ایک دن جو ہے وہ نوجوان سو رہا تھا, نوجوان جو ہے وہ سو رہا تھا. اب صبح کی نماز کا وقت ہو گیا, لیکن جو ہے شیطان نے اسے اٹھایا, کہا کہ اٹھو نماز پڑھ لو, صبح کا وقت ہو گیا. لیکن جو ہے وہ اٹھا ہی نہیں, کروٹ بدل کر ادھر ادھر پھر سو گیا. پھر جھجھوڑا اسے, کہا اٹھو صبح کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. کبھی نماز قضا ہی نہیں ہوئی تھی اس کی, چھوڑ دیتا شیطان تو قضا ہو جاتی, لیکن پھر اٹھایا جھجھوڑ کے, پھر کروٹ بدلا اور ادھر ادھر کروٹ بدل کر پھر سو گیا. پھر جو ہے شیطان نے اسے بیدار کیا, کہا کہ اٹھو صبح کی نماز تمہاری قضا ہو جائے گی. اور اٹھا, اور اٹھنے کے بعد جو ہے صبح کی نماز پڑھا. اگر وہ نہ اٹھاتا تو پھر جو ہے سوتا ہی رہ جاتا ہے نا. صبح کی نماز جو ہے اس کی قضا ہو جاتی. کبھی اس کی صبح کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی, لیکن شیطان نے اٹھا کر اسے جو ہے صبح کی نماز پڑھایا. اب جو ہے لوگوں نے جب سوال کیا شیطان سے, تم تو نیک کام سے روکتے ہو ہے نا, اس کی صبح کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی تھی, چھوڑ دیتے آج تو قضا ہو جاتی, اور تم نے جگا دیا. کہا اسی لیے جگایا کہ اسے جو ہے یہ غرور کہ ہماری صبح کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی تھی, اگر آج قضا ہو جاتی تو اس کا غرور ختم ہو جاتا. لہٰذا ہم نے چاہے اس کا غرور باقی رہے کہ ہماری صبح کی نماز کبھی پڑھیے صلوات محمد. تو کبھی کبھی تھکے نہیں نا ہے, ابھی تو محرم اب شروع ہو رہا, ابھی سے ایک دم سست ہے. آپ سست رہیں گے ہم ہو جائیں گے سست, ہے نا, ایک دم حرکت میں رہیے. تو پھر پڑھیے صلوات محمد والا. تو دیکھیں ذاکر پڑھتا کچھ نہیں, یہ کہنے ایک چیز ہے نا. لوگ پڑھواتے ہیں ہے نا, جیسے پڑھوا دے ویسے پڑھ دیتا ہے نا, وہ الگ چیز ہے. بات سنے چاہے نہ سنے, پھیپھڑا پھلائے رہو, وہ الگ مسئلہ ہے نا. ہم کرتے ہی نہیں, سنیں گے سنا دیں گے, نہیں تو آہستہ سے پڑھ کے اتر جائیں گے. لیکن اصال ثواب کی مجلس سے گھبرائیے گا نہیں آپ, پڑھیں گے آدھا گھنٹہ, گھبرائیے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. تو بہرحال ہے نا, موت یہ زندگی, یہ دنیا جو ہے نا فانی ہے. ہر شخص کو یہاں سے گزرنا ہے, تو جتنا ہو سکے انسان کو چاہیے کہ اس دنیا میں نیک عمل انجام دے. اور آپ دیکھیں کہ اگر اس دنیا میں مرحوم کی طرف سے جو بھی انسان نیکیاں کرے گا اس کی طرف سے, تو اسے جو ہے ثواب ملے گا. مثلاً جو ہے انتظام کر دیا ٹھنڈے پانی کا کہ لوگ پیتے رہیں, تو اب آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے ثواب اس کو ملتا رہے گا, ہے نا. نیکیوں میں کنواں کھودنا, تب کنواں ہوا تو مسئلہ نہیں ہے نا, تو کنویں کے حساب سے تو یہی ہوگا نا کہ جو اہتمام ہوتا ہے پانی وغیرہ کے تمام چیزوں کا. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے ثواب مل رہا, اچھا کئی ثواب ملے گا. جب پانی پی رہا ہے, امام حسین پہ صلوات پڑھ رہا ہے, ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیج رہا ہے نا, پانی پی رہا. تو اب آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی جو ہے انسان ایک عمل انجام دیتا ہے اور کئی ثواب ملتے ہیں. تو نیکیاں کی انسان جو ہے اس دنیا میں جو عمل انجام دیتا ہے تو اس کا ثواب ملتا ہے. اور ملتا یہ ہے تاریخ میں کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رسول اسلام بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیں انسان جو ہے اگر عمل کرتا ہے, ایک کے لیے بعض اعمال ایسے ہیں کہ سب کو ثواب ملتا ہے, رحمتیں برستی ہیں. بیٹھے ہوئے تھے رسول اسلام, اصحاب بیٹھے ہوئے تھے, رسول اسلام گفتگو کر رہے تھے. اتنے میں لوگوں نے باہر دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ ہانپتا ہوا کانپتا ہوا آ رہا ہے, نوجوان. لوگوں نے دیکھا, اور دیکھنے کے بعد لوگوں نے سوال کیا کہ
یہ بتائیے کیا بات ہے، پریشان ہے؟ آ جائیے، آئیے آگے آ جائیے۔ پوچھا کیا پریشان ہے، کیا بات ہے، اس طرح گھبرائے ہوئے ہو، پریشان حال ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں، سوال کچھ نہ کرو، ابھی ہم جو ہے سیدھے رسول اسلام کے پاس جائیں گے۔ تو لوگوں نے کہا ارے بتا دو آخر بات کیا، اس قدر جو ہے نا ہانپ رہے ہو، کانپ رہے ہو، پریشان ہو؟ تو کہا نہیں پہلے ہمیں جو ہے رسول اسلام کے پاس جاؤ۔ اب جو ہے رسول اسلام کے پاس بیٹھ گیا۔ رسول اسلام نے دیکھا نا کہ بہت جو ہے پریشان ہے، تو رسول اسلام نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ آخر وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول نہ پوچھیے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بھوت یا جن ہمارے پیچھے پڑ گیا ہو۔ ارے کیسے، کیا ہو گیا؟ رسول اسلام کو تو سب معلوم تھا، جب تک سوال جواب نہیں ہوتا تو پھر جو ہے نا بات تو واضح نہیں ہوتی نا، پھر ہم پڑھ ہی نہیں پاتے ہو واقعہ، کبھی تو ہم تک پہنچا ہے۔ تو پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، کیا بات ہوا؟ کہا اے اللہ کے رسول ہم سفر پہ جا رہے تھے اور راستے میں ایک جگہ رک گئے، اور رکنے کے بعد جو ہے گھوڑے کو روکا، اور روکنے کے بعد جو بھی سامان وغیرہ تھا اتارا، اتارنے کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، کھائے پیے، اور کھانے کے بعد جو ہے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کی، اور جیسے ہی ہم نے تلاوت کیا اور اس کا ثواب تمام مرحومین کو ہدیہ کر دیا۔ کہا کہ بس یہی کیا تھا کہ ایک آواز آئی، پیچھے سے ایک آواز آئی، بھائی تمہارا بہت شکریہ۔ کہا لیکن ہم نے مڑ کر دیکھا تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ ہے اللہ کے رسول معلوم نہیں ہے نا کون شخص تھا، کون جن تھا، اس طریقے سے اس نے جو ہے آواز دی اور دکھائی بھی نہیں دیا، اور اس نے کہا کہ تمہارا بہت شکریہ۔ تو اب رسول اسلام مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد رسول اسلام نے کہا کہ دیکھو جو تم نے سورہ ملک کی تلاوت کی تھی اور اس کا ثواب جو ہے ہدیہ کر دیا تھا مرحومین کو، اس کی وجہ سے جو ہے عذاب رک گیا، اور خدا کی رحمت شامل حال ہو گئی، جس کی وجہ سے اس نے جو ہے تمہارا شکریہ ادا کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے یعنی ایک نیکی کر رہا ہے، بہت ثواب ہے، وہ تو فضیلت ہے، سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہیں ادھر اس ارد گرد میں ہے جہاں اس نے تلاوت کی تھی، سب سے جو ہے جو مرحومین تھے عذاب ہٹا لیا گیا۔ تو انسان جو ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عقیدہ ہو، ہے نا، عقیدہ ہے تو ظاہر سی بات ہے نا، اگر عقیدہ ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان جو ہے جو بھی ہدیہ کر رہا ہے مرحومین کی طرف، جو بھی نیکی اس دنیا میں کر رہا ہے اس کو ہدیہ کر دے رہا ہے تو اس کا ثواب پہنچے گا۔ تو یہ تو سورہ ملک تھا نا، اور بہت برابر جو آپ پڑھتے رہتے ہیں ہر وقت۔ اب اس سلسلے سن لیجئے، سمجھے کہ نہیں پہنچے لگ رہا، پہنچ گئے ہوں گے، پہنچ گئے تو سمجھا دیجئے ہمیں، صلوات پڑھ دیجئے۔ یہ تو چلیے سورہ ملک تھا، صلوات کے سلسلے سے یہ ملتا ہے، بڑا مشہور واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں برابر ہر ایک کی زبان پہ، کہ ایک ماں نے اس کی جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا، ماں نے جو ہے جب خواب میں دیکھا کہ جوان بیٹی ہے، بہت پریشان حال ہے، عذاب میں مبتلا ہے، پریشان حال ہے، خواب میں دیکھا تھا۔ اب جو خواب میں دیکھا تو اب جو ہے وہ نیند سے بیدار ہوئی، پریشان حال تھی، پریشان تھی، جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا اور اس پہ عذاب ہو رہا ہے، اس طریقے سے عذاب میں مبتلا ہے قبر میں، تو بہت پریشان تھی۔ لیکن جو ہے جب دوسرے دن سوئی تو خواب میں دیکھا کہ بیٹی بہت خوش ہے، تو اس نے سوال کیا کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے جو کل دیکھا تھا تو بہت پریشان تھی نا، تمہارے اوپر جو عذاب تھا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں تو بہت خوش ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مادر گرامی ظاہر سی بات ہے کہ ہم جو ہے عذاب میں مبتلا تھے، لیکن جو ہے ایک اجنبی شخص ادھر سے گزرا، اس قبرستان سے ایک اجنبی شخص، یعنی اس کے خاندان کا کوئی دفن نہیں تھا یا دوست وغیرہ میں کوئی دفن نہیں تھا، اور ادھر سے گزرا، اور گزرنے کے بعد جو ہے اس نے صلوات پڑھ دی، اور الحمد پڑھ کے، فاتحہ پڑھ کے اور صلوات پڑھ کے، اس صلوات کا ثواب جو ہے اس قبرستان کے مرحومین کو ہدیہ کر دیا۔ کہا کہ جب اس صلوات کا ثواب ہدیہ کیا تو پھر عذاب الہی رک گیا۔ پڑھیے صلوات محمد والے محمد۔
تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا ہے نا کہ یہ جو ہے نیکی انسان جو ہے اس دنیا میں کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ موت اور حیات یہ دو چیزیں ہیں، لیکن اس طریقے سے بھی نہیں ہے کہ انسان اس دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارے کہ جس طریقے سے ایک راہب یا جوگی وغیرہ ہے نا، پنڈت وغیرہ زندگی گزارتے ہیں، اس طریقے سے جو ایک گوشے میں بیٹھ کر اور معاشرے سے الگ ہو کر، نہیں، معاشرے سے الگ ہو کر اگر زندگی گزار رہا ہے، سمجھے آپ، اگر جو ہے معاشرے سے کٹ کر زندگی گزار رہا ہے تو پھر کبھی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، سمجھ گئے؟ اگر یہ سوچ لے نا کہ نہیں، یعنی اس کا جو ہے معاشرے سے ربط ہونا ضروری ہے، تو ربط کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دو چیز جو ہے انسان کے اندر ہونا چاہیے، ایک تو حوصلہ یہ ہو کہ معافی مانگ لے، جہاں غلطی ہو معافی مانگے، اور دوسرے یہ کہ معاف کر دے، دو چیز ہے نا کہ معاف کر دے۔ اب اگر یہ چیز ہے تو دیکھیں انسان جو ہے نا پھر جو ہے وہ بلندی تک جاتا ہے، لیکن اگر معاشرے سے کٹ جائے، نہیں یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں بس وہی مانی جائے، تو کٹ جاؤ گے معاشرے سے، زیادہ جو ہے بلندی تک انسان باقی نہیں رہتا۔ ابھی بات واضح مثال دیتے، اپنی زبان میں مثال دیتے کہ ایک بیٹے نے باپ سے سوال کیا، کہا کہ بابا یہ بتائیے کہ کس طریقے سے انسان جو ہے نا بلندیوں میں رہتا ہے؟ تو باپ نے بیٹے سے کہا ہمارے ساتھ چلو۔ اب جو ہے بیٹے کو لے کر گیا، سنیے بہت دقیق بات ہے، بیٹے کو لے کر گیا ایک صحرا میں اور پتنگ لے کر گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے پتنگ کو اڑانے لگا۔ اب جب پتنگ اوپر ہے نا بلندی کی طرف جب ہے نا پتنگ چلی گئی اوپر کی طرف، تو بیٹے نے دیکھا، کہا بابا یہ تو بلندی پہ ہے پتنگ، لیکن یہ ہوا اس طریقے سے اگر جو ہے یہ دھاگا ہے نا اس کو توڑ دیجئے تو اور اوپر چلی جائے گی۔ بات تو صحیح ہے، اگر توڑ دے گا تو پکڑے ہوئے ہے دھاگا۔ تو باپ نے جو ہے دھاگے کو توڑ دیا اور پتنگ جو ہے اور اوپر گئی، اور اوپر جانے کے بعد جو ہے پھر کہاں چلی گئی پتہ ہی نہیں، گر گئی، کہاں چلی گئی پتہ ہی نہیں۔ تب کہا بیٹا دیکھا، جب تک جو ہے اس دھاگے سے رابطہ تھا تو بلندی تھی، اور جہاں رابطہ ختم ہوا تو پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلا گیا۔ پڑھیے صلوات محمد و آل محمد۔ یعنی معاشرے سے جو ہے اگر رابطہ ختم ہو گیا ہے نا تو پھر جو ہے زیادہ دیر تک بلندی نہیں رہتی ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی چیز ہے نا تمام چیزیں کہ انسان کے اندر جو ہے یہ اگر حوصلہ پیدا، اچھا معاف کون کرے گا؟ وہی تو جس کے اندر قدرت ہو، طاقت ہو، ہے طاقت ہے، معلوم یہ ہوا کہ انتقام لے سکتا ہے، اس کے اندر قدرت ہے، طاقت ہے، لے سکتا ہے، لیکن جو ہے اب اس کے بعد جو ہے اسے معاف کر دے رہا ہے نا۔ اب وہ نا مظلومی حالت الگ ہی ہے، اور اسلام یہ تھوڑی کہتا ہے کہ مثلا جو ہے کوئی، یہ سب کہتے ہیں کہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف مارو گال پہ دوسرا گال پہ، کوئی بڑھاتا اڑاتا نہیں ہے، سب کہنے کی چیز ہے۔ پڑھیے صلوات محمد۔ کمزور ہے نا، کمزور ہے تو الگ مسئلہ ہے نا، لہٰذا جو ہے اسلام نہیں کہتا ہے کہ مثلا جو ہے تمہارے اوپر جو ہے ظلم ہو رہا ہے تم جو ہے برداشت کرتے رہو، نہیں، ظلم جو ہے نا کبھی برداشت نہ کرو، یعنی جتنی طاقت ہو، جتنا جو ہے تم دفاع کر سکتے ہو، اور اگر جو ہے اللہ پہ توکل ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے تم سعادت مند رہو گے نا۔ اسی لیے خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پہ توکل کر رہے ہو تو تمام طرف سے تمہارے لیے جال ہو کہ نکل ہی نہیں سکتے ہو، نکل نہیں سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود جو ہے اللہ تمہارے لیے راستہ بنا دے گا۔ اور اگر جو ہے اللہ پہ توکل نہ ہو، اگرچہ تمہارے لیے راہ بہترین ہو، تو پھر اللہ کو پرواہ نہیں کہ کہاں جا کر گڈھے میں گرو گے۔ پڑھیے صلوات۔ ورنہ آپ دیکھ لیں نا کہ جو بھی رسول اکرم کے ساتھ تھے، پیغمبر معصومین علیہ السلام کے ساتھ تھے نا، تو بہت سے ایسے افراد تھے نا کہ سب معلوم تھا نا، بعض جو تو ایسے تھے کہ جو قرآن سناتے تھے کہتے ہیں کہانی قصہ سنا رہے ہیں، کہا معجزہ دکھا دیجئے، معجزہ دکھاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ یہ تو جادو کر رہے ہیں نا، یہ جو ہے جادو کر رہے ہیں۔ تو بہت سے ایسے تھے
کہ جو وہ نہیں مانتے تھے، نہ تسلیم نہیں کرتے تھے. بہت سے ایسے تھے، آپ دیکھ لیں کہ رسول اسلام کے اصحاب کہ وہ جو ہے یہ چاہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول جنگ پہ پہلے ہمیں اجازت دیجیے، ہے نا، ہمیں جو ہے جانے دیجیے. تو ظاہر سی بات ہے بہت سے. اچھا ایک سن لیجیے جلدی سے. ایک مسلمان جو ہے، ابھی راہب والا پڑھنے والے تھے، ادھر جانے والے تھے، ادھر سے نکل گیا ذہن ادھر سے، اب ادھر پڑھ رہے ہیں، یہی ختم کر دے گا آگے بڑھ کے. تو بہرحال ایک مسلمان جو ہے اس نے ایک مولا کے چاہنے والے سے کہا کہ دیکھو تم لوگ جو ہے اتنی تعریف کرتے، بہت دقیق بات ہے، جلدی سے نکل جائیں گے، سن لیجیے گا. اس کہا کہ دیکھو ہمارے بزرگوں نے جنگ میں جو ہے لوگوں کے ٹانگوں کو کاٹ دیا، معلوم نہیں، ٹانگوں کو کاٹ دیا ہے نا، ٹانگ کو. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ سر کو کیوں نہیں کاٹا؟ کہا سر کو تو علی نے کاٹ دیا تھا. سمجھے آپ؟ تو یہ مردوں پہ سجاد پڑھیے صلوات محمد تو بہت سے ایسے افراد تھے. تو معلوم ہوا کہ اہم چیز جو ہے وہ توکل ہے، عقیدہ ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام پہ. اب جو اگر ہے تو انسان جو ہے اس دنیا میں جو بھی نیک عمل انجام دے. اسی لیے تو رسول اکرم نے فرمایا تعجب نہ کیجیے گا کہ اگر جو ہے اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ 2 رکعت اگر نماز پڑھ لے تو پھر جو ہے اس کے دل سے حکمت آئے گی، پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اخلاص کے ساتھ 2 رکعت نماز آسان نہیں ہے. 2 رکعت نماز جو ہے اگر خلوص کے ساتھ جو ہے پڑھ لے، نیکی کر لے. پھر سن لیجیے، اب بات آ رہی ہے تو سنتے رہیے حدیث، ہے نا. یہ ایک مرتبہ اخلاص کو ذہن پہ رکھیے گا کہ ایک مرتبہ کوئی صاحب رسول اسلام کے پاس لے کر آئے دولت وغیرہ، مال لے کر آئے. کہا اللہ کے رسول یہ لیجئے. تو رسول اسلام نے کہا کہ رکھ دو. اس کے بعد رسول اسلام نے کہا کہ جو بھی خلوص سے 2 رکعت نماز پڑھ لے مال لے جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ مال ذہن میں نہیں آنا چاہیے. بہت دقیق مسئلہ ہے نا. مال رکھ دیا جائے، کہہ دیے ذہن میں نہ آئے تو اور زیادہ آئے گا، ہے نا. کہا کہ اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو، لیکن جو ہے ذہن میں یہ مال نہ آئے، لے جاؤ، اس کو مال دے دیں گے. لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول تو یہ تو مشکل ہے، یہ تو ذہن میں مال نہ آئے، مال تو آئے گا ہی. تو کہا کہ بہرحال شرط ہی یہی ہے نا کہ جس کے ذہن میں نہ آئے وہ 2 رکعت خلوص سے پڑھ دے، مال لے جائے. اب مولا علی آگے بڑھے، کہا کہ اللہ کے رسول ہم پڑھیں گے. کہا بسم اللہ. مولا علی جو ہے 2 رکعت نماز پڑھے اور جیسے ہی پڑھ لیا رسول اسلام نے کہا علی یہ مال لے جائیے. اب لوگوں نے کہا اللہ کے رسول پہلے پوچھیے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھی ہو اور مال ذہن میں نہ آیا ہو، اور اللہ کے لیے نماز. تو جب سوال کیا تو مولا نے کہا کہ ہر نماز پڑھے تو مال تو ذہن میں آیا. کہا پھر آیا تو پھر کیسے دے دیا؟ تو مولا نے کہا کہ ہمارے ذہن پہ یہ تھا کہ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ جو مال ہے اللہ کے راہ میں دے دیں گے. پڑھیے صلوات محمد والے. تمہارا معلوم ہے کیا ذہن یہ تھا کہ بس مال ملے اور گھر لے کر جائیں، ہے نا. اور مولا نے کہا کہ بس یہ تھا کہ کتنی جلدی جو ہے تمام کر کے یہ مال راہ خدا میں ہم دے دیں. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم ہوا کہ انسان جو ہے اگر اخلاص کے ساتھ جو ہے عمل انجام دیتا ہے تو وہ پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. بہرحال اور ایام عذاب اب قریب ہے، اور اہل بیت معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں اسی ہم آہنگی کے ساتھ جو ہے نا تمام مجلس عزا ماتم تمام چیزوں میں انسان کو چاہیے کہ وہ اخلاص کے ساتھ جو ہے اس عمل کو انجام دے، اور یہ عمل عبادت تصور کر کے انجام دے نا. عبادت تصور کر کے یہ تمام جو ہے یہ عزا یہ مجلس یہ عبادت ہے. عبادت سوچ کر انسان جو ہے وہ ہم آہنگی کے ساتھ جو ہے یہ پہنچے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے مسجد ہے نا چھوٹی ہو یا بڑی ہو اللہ کا گھر ہوتا ہے. مسجد ہے، مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو اللہ کا گھر. اسی طریقے سے ذاکر مقامی ہو یا بیرونی ہو، ہے نا
اسی طریقے سے ثواب ہے، اور ہم آہنگی کے ساتھ جو ہے انسان کو چاہیے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد ہے، جو ہدف ہے، اور واقعاً یہ قافلہ جو ہے کربلا کی طرف رواں دواں ہے۔ 2 محرم کو والد کربلا ہوا، اور 28 رجب کو یہ قافلہ جو نکلا تھا، اس شان سے اصحاب اور بنی ہاشم موجود تھے، اور حضرت ابوالفضل العباس موجود ہیں۔ یہ قافلہ چلا یہاں تک کہ جب 2 محرم کو وارد کربلا ہوا، لیکن شہزادی زینب نے یہ کہا کہ بھیا اس سرزمین پہ دل نہیں لگتا۔ امام حسین نے سمجھایا کہ ہمیں یہیں رہنا ہے۔ پھر شہزادی نے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ بھیا جب ہوا چلتی ہے اور جب گرد و غبار اڑتے ہیں تو وہ سکینہ کے بالوں پہ جمع ہو جاتا ہے، لہٰذا بھیا اس سرزمین پہ ہمارا دل نہیں لگتا۔ تو امام حسین نے کہا کہ بہن زینب یہی کربلا، یہ سرزمین ہمارے لیے مقدر ہے۔ لیکن پھر شام ہوئی، قافلہ رک گیا، شام ہوئی۔ جب شام ہوئی تو کسی کے رونے کی آواز آئی۔ جب رونے کی آواز آئی تو شہزادی نے جناب فضہ سے کہا کہ میرے بھائی کو بلائیے۔ امام حسین خیمے میں آئے۔ جب خیمے میں آئے تو زینب نے کہا کہ بھیا اس سرزمین پہ میرا دل نہیں لگتا ہے۔ جب شام ہوتی ہے تو کوئی بیوی روتی ہے، آواز سنائی دیتی ہے۔ امام حسین نے کہا بہن زینب اب جب رونے کی آواز آئے تو ہمیں بلا لیں۔ اب جب شام ہوئی تو کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی۔ شہزادی زینب نے بلایا اور کہا کہ بھیا آواز سن رہے ہیں؟ اب امام حسین نے کہا کہ بہن زینب نہیں پہچانا، یہ مادر گرامی ہے جو مدینے سے ہمارے ساتھ ساتھ چلی ہے، ماں ہے جو رو رہی ہے۔ آزادارو یہی واقعہ کربلا جب ہو گیا، اور جب شام میں پہنچا، اور قافلہ جب شام میں، قیدی جب شام میں تھے تو اس قید خانے کا جو نگہبان تھا وہ آل محمد کا چاہنے والا تھا، لیکن جب بھی شام ہوتی تھی، رات ہو جاتی تھی، بس آخری فکرہ نصف شب ہو جاتی تھی تو کیا دیکھتا تھا کہ کوئی بی بی جو ہے زندان کے باہر بیٹھ کر رو رہی ہے۔ تو اس نے سید سجاد سے کہا کہ دیکھیے قید خانے سے کوئی بی بی نکل کر باہر بیٹھ کر روتی ہے، اگر جو ہے حاکم کو معلوم ہو جائے گا تو پھر ہمیں سزا دے گا۔ تو امام نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، اچھا تم یہ دیکھ لو کہ قید خانہ بند کرتے ہو یا نہیں، اب جب کوئی بی بی روئے تو تم جو ہے ہمیں بلا لینا۔ اب جب رات ہو گئی، بس آخری فکرہ نصف شب ہو گئی، کوئی بی بی قید خانے کے باہر، زندان کے باہر بیٹھ کر رو رہی تھی، گریا کر رہی تھی۔ وہ شخص سید سجاد کے پاس آیا، کہا کہ آقا چلیے آپ دیکھ لیجیے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے قید خانے سے کوئی بی بی ہیں جو رو رہی ہیں۔ امام شہزادی زینب کے پاس آئے اور کہا کہ پھوپھی اماں چلیے، اب جو ہے بس آخری فکرہ۔ شہزادی اس بی بی کے پاس آئی اور آنے کے بعد ایک سوال کیا، کہا بی بی آپ کون ہیں کہ اس طریقے سے رو رہی ہیں کہ جیسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جوان بیٹا مر گیا ہو۔ ایک مرتبہ آواز آئی، اے بیٹی زینب پہچانا نہیں، میں تمہاری ماں زہرا ہوں۔ جب مدینے سے یہ قافلہ چلا تھا ہم بھی ساتھ چلے۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان عالم کی پریشانی کو دور فرما، کریم مرحومہ کی مغفرت فرما، جگال علین عنایت فرما، مرحومہ کے خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما، کریم جو مریض ہے انہیں شفاء عاجل عنایت فرما، جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا جو نیک حاجات و دلی حاجات اسے قبول فرما۔ پروردگار
ہمیں حقیقی عزاداروں میں شمار فرما، کریم حضرت کے دور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم صفدری خاتون بنت باقر حسین کی روح کو اصال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔